بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب العمرہ، عمرہ سے متعلق ابواب۔ عمرہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھنا عمرے کے لیے شرط ہے۔ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اس کے رکن ہیں، اور احرام کھولنے کے لیے قص حلق یا تقصیر یعنی بال منڈوانا یا کتروانا یہ فرض ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ سے متعلق چند ابواب ذکر کیے۔ باب وجوب العمرۃ وفضلها، یہ باب ہے عمرہ کے وجوب اور عمرے کی فضیلت کے بیان میں۔ اس عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہے۔ وقال ابن عمر لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص پر ایک حج اور ایک عمرہ واجب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر کی یوں ہے: لیس من خلق اللہ تعالی احد الا وعلیہ حجۃ وعمرہ، کہ مخلوق میں سے ہر ایک انسان پر ایک حج اور ایک عمرہ لازم ہے۔ وقال ابن عباس انہا لقرینتها فی کتاب اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن میں عمرے کو حج کے ساتھ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ تو جیسے حج کرنا لازم ہے، ایسے ہی عمرہ کرنا بھی لازم ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور دونوں کے اتمام کا رب قدیر نے حکم دیا، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے حج فرض اور واجب ہے، ایسی عمرہ بھی لازم ہے۔ ہاں، عمرے کی فرضیت کے قائل صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں حضرت عمر فاروق اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور تابعین میں عمرے کی فرضیت کے قائل
عطا، طاؤوس، مجاہد، علی ابن حسین، سعید ابن جبیر، حسن بصری، محمد ابن سیرین، عبداللہ ابن شداد وغیرہ ہیں۔ ان کی دلیل یہ روایتیں بھی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول آپ نے پڑھا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں۔ محمد ابن سیرین نے زید ابن ثابت سے روایت کی، وہ کہتے ہیں قال کہ زید ابن ثابت نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحج والعمرۃ فریضتان لا یضرک بأیہما بدأت، کہ حج و عمرہ دونوں فرض ہیں، ان میں سے آپ جس کو پہلے چاہو اسے کر سکتے ہو۔ اور ایک روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی النساء جہاد، عورتوں پر حج فرض ہے؟ تو فرمایا ہاں علیہن جہاد لا قتال فی، ان پر وہ جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں ہے۔ وہ کون سا جہاد؟ تو فرمایا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج و عمرہ عورتوں پر فرض ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت حضرت عائشہ بنت طلحہ نے کی ہے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعمرۃ فریضتان واجبتان۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایک روایت ہے حضرت ابو رزین عقیلی سے ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرۃ ولا الظعن، کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کی استطاعت ہے اور نہ عمرے کی، اور نہ وہ سواری پر قاعدے سے بیٹھ سکتے۔ تو فرمایا حج عن ابی کا واعتمر۔ تو ان احادیث کریمہ سے استدلال کیا گیا کہ عمرہ ایسی فرض ہے جیسے کہ حج ہے، اور ہمارے اصحاب حنفیہ کے نزدیک عمرہ سنت ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت جابر ابن عبداللہ کی یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن العمرہ اواجبۃ ہی، نبی کریم علیہ السلام سے عمرہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عمرہ کرنا واجب ہے؟ تو فرمایا لا، وَإِن تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ، اگر تم عمرہ کرو تو یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ عمرہ واجب ہے، اس کی فرضیت حج کی فرضیت کی طرح ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وَإِن تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ، اگر عمرہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ اور طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحج جہاد والعمرۃ تطوع۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ اور جو احادیث کریمہ گزری زید ابن ثابت کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحج والعمرہ فریضتان،
لا یغرک بأیہما بدأت. تو علامہ عینی نے فرمایا کہ صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے. اور جو روایت ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا تھا علی النساء جہاد، تو فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال فی الحج والعمرہ. تو حضرت علامہ عینی نے فرمایا کہ امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اس میں عمرہ کا ذکر نہیں ہے. اور عطا کی جو روایت ہے جابر ابن عبداللہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والعمرۃ فریضتان واجبتان. تو فرمایا علامہ عینی نے کہ ابن عدی نے کہا کہ عطا سے ابن لہیعہ کی روایت غیر محفوظ ہے. اور رہا قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہے ان اتم الحج والعمرۃ للہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ کو تام کرو، مکمل کرو، اور اتمام یہ شروع کے بعد ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی اگر عمرہ کسی نے شروع کر دیا تو اس کا اتمام واجب ہے. اور واجب ہے، لیکن ابتداءً عمرہ یہ واجب نہیں ہے. جیسے کوئی نفل نماز شروع کرے تو شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 5 دن عمرہ کرنا مکروہ ہے. ایک 9 10 11 12 13 ذی الحجہ کو. ہاں 5 دن. اب سنیے روایت. حدثنا اب عمرے کی فضیلت کے تعلق سے احادیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب عمرہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ سب عمرہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں. جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما. اب رہا یہ کہ یہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے عمرہ کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ کفارہ پہلا والا عمرہ بنے گا یا دوسرا والا؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ ظاہر حدیث یہ کہ پہلا عمرہ ہی یہی مکفرہ ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والا ہے. اس لیے کہ اسی کے بعد العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اسی کی پہلے والے عمرے ہی کے بارے میں خبر ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن فرمایا علامہ عینی نے کہ معنی کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ دوسرا والا عمرہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے والے عمرہ سے لے کر اب تک ہوئے. اس لیے کہ گناہ کو مٹانا یہ گناہ واقع ہونے سے پہلے خلاف ظاہر ہے. اس لیے یہ ہے کہ جو دوسرا والا عمرہ ہے یہ ان گناہوں کے لیے مکفر ہے، کفارہ بنتا ہے جو اس عمرہ کرنے سے پہلے اور پہلا عمرہ کرنے کے بعد ہوئے ہیں. فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو صرف اور صرف جنت ہے.
حج مبرور کی جزا. اب حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سلام خوب کرے اور کھانا کھلائے اور نرم گفتگو کرے، اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہی ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں نہ ریا ہو، نہ دکھاوا، نہ فسوق و جدال. اور بعض نے کہا کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں احرام باندھنے کے بعد سے لے کر اتمام تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. اور ایک یہ ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد حج گناہوں سے آلودہ. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی ہے. یعنی حج مبرور کی جزا یہ نہیں کہ بعض گناہ مٹ جائے، بلکہ جزا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ہاں، باب من اعتمر قبل الحج، یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جس نے حج سے پہلے عمرہ کیا. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جریج ان اکرامۃ ابن خالد سال ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. امام بخاری کے شیخ احمد بن محمد بن ثابت ہے نا، انہوں نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. انہوں نے روایت کی ہے ابن جریج یعنی عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج مکی سے. انہوں نے روایت کی ہے اکرمہ ابن خالد ابن عاص ابن ہشام ابن مغیرہ سے. اکرمہ کا انتقال 114 ہجری میں ہوا اور انہوں نے روایت کی ہے عبداللہ ابن عمر سے. فرماتے ہیں اکرمہ ابن خالد کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ کیا حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے. قال اکرمہ قال ابن عمر اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحج. وہی اکرمہ ابن خالد ہیں جن کا ذکر بھی ہوا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا تھا. وقال ابراہیم ابن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني اکرمہ ابن خالد قال سألت ابن عمر مثل. ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف یہ بغداد کے منصب قضا پر فائز تھے. ان کا وصال بغداد شریف میں سن 83 ہجری میں ہوا. اس وقت یہ 73 سال کے تھے. انہوں نے روایت کی ہے ابن اسحاق سے. یہ محمد بن اسحاق بن یسار صاحب المغازی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اکرمہ ابن خالد نے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا. اسی کی مثل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ ابن خالد نے کہا قدمت المدینہ تھا فی نفر من اہل مکہ، کہ میں اہل مکہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ہوئی. تو میں نے کہا ان لم نحج قط، ہم نے ابھی تک حج نہیں کیا. افا نعتمر من المدینہ، کیا ہم مدینہ منورہ سے جا کر عمرہ کر لیں پہلے؟ تو فرمایا کہ نعم، ہاں.
وما یمنعکم من ذالک، تمہیں اس سے کیا چیز مانے ہے؟ فقط اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کلہا قبل حجہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے سب عمرے حج سے پہلے کیے۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اکرمۃ بن خالد سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مثلا، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن علی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، ابو عاصم انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، انہوں نے کہا کہ اکرمہ ابن خالد نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا اور پھر اسی کے مثل پورا۔ باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کل کتنے عمرے کیے، یہ باب امام بخاری نے قائم فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمروں کا بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ایک حدیبیہ کے سال، اور حدیبیہ کے سال آپ کو روک لیا گیا تھا، لیکن چونکہ آپ عمرے کی نیت سے نکلے تھے اس لیے وہ بھی عمرہ شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرے سال سن 7 ہجری میں عمرہ کیا، جس کو عمرۃ القضاء بولتے ہیں۔ اور تیسرا فتح مکہ کے بعد حنین کے غنائم تقسیم کرتے وقت مقام جعرانہ سے کیا، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ کیا۔ یہ 4 عمرے ہوئے، اور ان 4 عمروں میں 3 حج سے پہلے کیے اور 1 حج کے ساتھ، اور حج سے پہلے 3 عمرے ذی قعدہ میں کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رجب اور شوال میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے۔ رجب میں عمرہ کرنے کا قول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مگر یہ ان کا نسیان تھا۔ اب یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے، اس کے بعد احادیث کریمہ سنیے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد قال دخلت انا وعروة بن الزبیر المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشہ واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 احداهن فی رجب فکرنا ان نرد علیہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام مجاہد کہ میں اور عروہ ابن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو وہاں دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے عبداللہ ابن عمر سے اشراق کی نماز پڑھنا کیسا ہے یہ معلوم کیا، تو انہوں نے کہا بدعت ہے۔
پھر ہم نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے جواب دیا 4، ایک رجب میں کیا۔ فلم تو فرماتے ہیں فَقَرِنَا أَن نَرُدَّ عَلَيْهِ، ہم نے ان کی بات کی تردید مناسب نہ سمجھی، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عائشہ ام المؤمنین فی الحجرہ، اور ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے مسواک کرنے کی آواز سنی، تو عروہ نے پکار کر کہا یا ام المؤمنین، فرمایا اے والدہ محترمہ، اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عروہ ابن زبیر کی خالہ تھیں، الخالۃ بمنزلۃ الام، اس لیے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ کو یا امہ کہا، اور پھر کہا یا ام المؤمنین الا تسمعین ما تقول ابو عبد الرحمن، کہ آپ نہیں سنتی کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ قالت ما یقول، تو انہوں نے معلوم کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا، تو ہم نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، احداہن فی رجب، ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ رب العزت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن عمر پر رحم فرمائے کہ ان پر نسیان طاری ہو گیا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو بتایا کہ ایک عمرہ رجب میں کیا، اس پر نسیان طاری ہو گیا، اور نسیان طاری ہوا ما تمر عمرتن الا وهو شاہد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں عبداللہ ابن عمر موجود نہ ہو، ہے نا، سب میں یہ حاضر تھے۔ وما تمر فی رجب قط، نبی کریم علیہ السلام نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، رجب میں تو آپ نے کوئی عمرہ کیا ہی نہیں، اور عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں، اور یہ تو موجود تھے ہر عمرے میں، تو ان پر کیسے نسیان طاری ہو گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج اخبرنی عطاء عن عروہ ابن زبیر قال سألت عائشہ، وہی روایت ہے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمروں کے بارے میں حضرت عائشہ ام المؤمنین سے معلوم کیا، تو فرمایا مَعْتَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب، نبی کریم علیہ السلام نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ حدثنا حسان ابن حسان حدثنا حمام عن قتادہ سألت انسا کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعا، فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی حسان ابن حسان نے، انہوں نے حسان ابن حسان، یہ ان کا انتقال 213 ہجری میں ہوا۔ قال حدثنا حمام ابن یحییٰ ابن دینار ہے، بصری ہیں یہ بھی، ان کا انتقال 163 ہجری میں ہوا۔ عن قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، قال سألت انسا کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں قتادہ کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? तो फरमाया अर्बउन 4 उम्रे किए। उम्रतुल हुदैबिया फी ज़िल क़ादा, एक उम्रतुल हुदैबिया ये भी ज़ी क़ादा में था। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्रा तो नहीं किया, लेकिन उम्रे के इरादे से निकले थे। हुदैबिया में कुफार मक्का की वजह से रोक दिए गए थे और फिर वहीं पर आपने उम्रा का ihram खोला और अपने बाल मुंडवाए, इसीलिए उसको भी उम्रा में शुमार करते हैं। हैसु सद्दाउल मुशरिकून, जहाँ पर मुशरिकीन ने आपको रोक दिया था। व उम्रतुन मिनल आमिल मुक़बिल, और दूसरा आइंदा साल में उम्रा किया, वो भी किया कहाँ? ज़ी क़ादा में। हैसु सालहहुम, जब उनसे सुलह की थी। व उम्रतुल जि'राना, और तीसरा उम्रा जि'राना का किया। इज़ क़स्समा गनीमतन, जब नबी करीम और हुनैन, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ माल गनीमत तक़सीम किया था, और मेरा ख़याल ये है कि ये माल गनीमत हुनैन का था। क़ुल्तु कम हज्जा, तो हाँ, अब चौथा वाला वो बयान नहीं किया, तो चौथा उम्रा वही हज के साथ। तो फरमाते हैं फिर कतादा में ने कहा कि मैंने कहा कम हज्जा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज कितने किए? तो उन्होंने फरमाया वाहिदा, हज हिजरत के बाद एक ही किया। फरमाते हैं काला सल तो अनसा, हजरत कतादा से मरवी है कि हद्दसना अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक हद्दसना हम्माम अन कतादा सल्तु अनसन फ़क़ाल एतमर नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसु रद्दा। अनस इब्न मालिक ने बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक उम्रा किया, जबकि आपको बैतुल्लाह के जाने से रोक दिया था, यानी हुदैबिया वाला। व मिनल काबिल उम्रतुल हुदैबिया, और एक अगले साल हुदैबिया का उम्रा जो हुदैबिया में जो रोका था, उस उम्रे से जो रोक दिया गया था, उम्रे के इत्माम से अगले साल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया की सुलह के मुताबिक आइंदा साल उम्रा किया। वह उम्रतुन फी ज़िल क़ादा, और एक उम्रा आपने ज़ी क़ादा में किया। वह उम्रतुन मा हज्जतिही, और एक उम्रा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हज के साथ किया। फरमाते हैं हद्दसना उतबा इब्न खालिद हद्दसना हम्माम वक़ाल एतमरा अर्बअ उमर, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 4 उम्रे किए और 4 उम्रे ज़ी क़ादा में किए, सिवाय उस उम्रे के जो उम्रा आपने हज के साथ किया था। एक उम्रा आपका हुदैबिया से था, है ना, और दूसरा उम्रा आइंदा साल का, और एक उम्रा आपने मकाम जि'राना से किया, जहाँ पर आपने हुनैन के माल गनीमत तक़सीम किए थे। वह उम्रतुन मअ हज्जतिही, और एक इन हदीस से ये मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 4 उम्रे फरमाए, और 4 उम्रों में 3 उम्रे ज़ी क़ादा में थे। ज़ी क़ादा में उम्रतुल हुदैबिया ये भी ज़ी क़ादा में था, और उसके बाद ये सन 6 हिजरी की बात है, और दूसरा उम्रा ये सन 7 हिजरी में ये भी ज़ी क़ादा में हुआ, और तीसरा उम्रा ये भी ज़ी क़ादा में था, ये सन 8 हिजरी में था। इसको उम्रतुल जि'राना भी बोलते हैं। और चौथा उम्रा ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपने हज के साथ था। हाँ, हज और इसके अरकान, और ये उम्रा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िल हिज्जा में किया, इसलिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम
4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ ہاں اس چوتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احرام باندھا تھا وہ احرام ذو قعدہ میں تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 26 ذی قعدہ کو مدینہ طیبہ سے نکلے تھے۔ ہاں اور حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج سے پہلے عمرہ کیا اور حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ یہ سب باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ ہاں اور ایک بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے چاشت کی نماز کو بدعت کہا تو اس بدعت سے مراد بدعت مستحسنہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کی نماز خود پڑھی تھی فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کے گھر میں، تو اس پر اطلاق لفظ بدعت کا، یہ بدعت مستحسنہ بدعت جو ہے اس کو بدعت کہا تو اس سے مراد بدعت مستحسنہ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی بہترین بدعت ہے، تو اس سے مراد بدعت مستحبہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس مطلب یہ تھا کہ نماز اشراق کے لیے سب کا مسجد میں جمع ہو جانا، اور تو یہ جمع ہونا یہ بدعت ہے، اس نماز کو بدعت نہیں کہا بلکہ جمع ہونے کو بدعت کہا۔ حدثنا احمد بن عثمان حدثنا شریح ابن مسلمہ حدثنا ابراہیم ابن یوسف عن ابی اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاہدا فقالوا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحج قال وسمعت براء بن عازب يقول اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ قبل ان يحج مرتين۔ اس حدیث کے راویوں کو دیکھ لیں، امام بخاری کے شیخ احمد ابن عثمان ابن حکیم ابن دینار، ان کا وصال 261 ہجری میں ہوا۔ ان کے شیخ ہیں شریح ابن مسلمہ، اور ان کے شیخ ہیں ابراہیم ابن یوسف ابن اسحاق بن ابی اسحاق، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد یوسف ابن اسحاق سے۔ 5ویں ابو اسحاق، ان کا نام ہے عامر ابن عبداللہ، اور 6 ہیں مسروق ابن اجدع، 7ویں عطا ابن ابی رباح، 8ویں مجاہد ابن جبیر، 9ویں ہیں براء ابن عازب۔ فرماتے ہیں ابو اسحاق کہ میں نے مسروق سے، عطا ابن ابی رباح سے، مجاہد ابن جبیر سے معلوم کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے کے بارے میں، تو ان سب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذی قعدہ میں عمرہ کیا۔ اب کتنے عمرے کیے اس کا ذکر نہیں ہے، کتنے عمرے کیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قال وسمعت البراء ابن عازب، کہ میں نے براء ابن عازب کو سنا۔ براء ابن عازب انصاری بیان فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذی قعدہ میں 2 عمرے کیے۔ 2 عمرے کا ذکر کیا ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے۔ حالانکہ حج کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 عمرے کیے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 2 عمروں کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ایک عمرہ حدیبیہ والا ہے
اور ایک اگلے سال والا جس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں. اور مقام جعرانہ سے جو عمرہ کیا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں کیا تھا، اس لیے اس عمرے کا علم سب کو نہیں ہے. اور یا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد مقام جعرانہ سے جو عمرہ کیا تھا وہ ہے، اور عمرۃ القضا والا عمرہ یہ ہے. اور حدیبیہ والے سال چونکہ حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول کر چلے آئے تھے، اس لیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو الگ سے بیان نہیں فرمایا ہے. باب عمرہ فی رمضان، یہ باب اس بارے میں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن ابن جریج عن عطاء سمعت ابن عباس یخبرنا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ قطان نے، وہ روایت کرتی ہیں ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج سے، وہ روایت کرتی ہیں عطا سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ وہ خبر دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے کہا. کون سی عورت تھیں؟ تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ابن عباس نے بتایا تھا. فنسیت اسمہ، میں ان کا نام بھول گیا. وہ یا تو ام سلیم تھیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، اور یا یہ ام سنان انصاریہ تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ما منعک ان تحجین معنا، تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، تم ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کانت لنا قالت کان لنا ناضح فرکبہ ابو فلاں وابنہ لزوجہا. انہوں نے کہا کانت لنا ناضح، یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک پانی بھرنے والا اونٹ تھا. فرکبہ ابو فلاں وابنہ لزوجہا، تو اس پر ابو فلاں اور ان کا لڑکا سوار ہو کر حج کے لیے گئے. وترک ناضحا ينضح علیہ، اور ایک پانی ڈھونے والا اونٹ ہمارے لیے چھوڑ دیا جس پر ہم پانی لاتے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوَ مَا قَالَ، کہ کیونکہ رمضان میں عمرہ حج ہے یا اس کے ہم معنی اور کوئی لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ
حجتن کہ ایک عمرہ رمضان میں کرنا حج کے برابر ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں فعمرۃ فی رمضان تقضی حجہ کہ ایک رمضان میں عمرہ ہے نا ایک حج کے برابر ہوتا ہے. اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ ایک حج کے برابر ہے رمضان کا عمرہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا. اگرچہ اس کی اسناد میں کچھ نظر ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ. اب کن صاحبہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا تو میں نے دو قول بتائے. ایک تو یہ کہ یہ ام سنان انصاریہ تھیں یا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. باب العمرۃ لیلۃ الحصبۃ وغیرہا یہ باب اس بارے میں کہ محسب کی رات میں یا کسی اور وقت میں عمرہ کرنا. لیلۃ الحصبہ سے مراد محسب میں رات جو گزاری جاتی ہے وہ ہے لیلۃ الحصبہ. مطلب یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو کر ایام تشریق گزر جانے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ گزرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایام تشریق گزر جائیں تو عمرہ ہو سکتا ہے. روایت وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے. حدثنی محمد اخبرنا ابو معاویہ حدثنا ہشام عن ابی عن عائشہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافینا لہلال ذی الحجہ فقال لنا من احب منکم ان یحل بالحج فلیحل ومن احب ان یحل بالعمرہ فلیحل بعمرہ. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو معاویہ نے. انہوں نے روایت کی ہشام سے. انہوں نے روایت کی اپنے والد محترم حضرت عروہ ابن زبیر سے. حضرت عروہ ابن زبیر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلے جب کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھے اور جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے. فلولا انی آدیت لأحللت بعمرہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا تو میں بھی عمرے کی نیت کر لیتا, عمرے کا احرام باندھا. فمنا من احل بعمرہ تو ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج اور ہم میں سے بعض نے حج کا احرام باندھا. وکنت ممن احل بعمرہ اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. فأظلنی یوم عرفہ وانا حائض تو یوم عرفہ آ گیا
اس حال میں کہ میں حیض میں تھی، حالت حیض میں تھی۔ فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی اپنی عرض کی اور کہا یا رسول اللہ یہ یوم عرفہ آ گیا اور میں حیض میں ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارفضی عمرتکی وانقضی رأسکی وامتشطی، کہ تم اپنے عمرے کو ترک کر دو اور اپنے سر کے بالوں کو کھول دو، وامتشطی اور ان میں کنگھی کرو، وَأَلِّ بِالْحَجِّ اور تم حج کا احرام باندھو۔ فلما كان ليلة الحصبہ ارسل معی عبد الرحمن الى التنعیم، جب حصبہ کی رات آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو تنعیم بھیجا۔ فَآلَلْتُ بعمرہ مکان عمرتی، تو میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا جو میرے پہلے والے عمرے کی جگہ تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایام تشریق کے بعد میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ ایام تشریق میں اور یوم نحر اور یوم عرفہ، ان میں عمرہ کرنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عمرہ کرنا کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے، اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مقام تنعیم میں گئی تھیں، اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے عمرے کی روایت پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہیں۔